سامعین و مشاہدین، میں نے آپ کو بالتفصیل عمرے کے بارے میں بتا دیا ہے۔ اب عمرہ کرنے کے بعد آپ جو حج کریں گے وہ 8 ذی الحجہ کو، تو آپ کے پاس بہت سارا دن، بہت سارا ٹائم باقی ہے، تو آپ کرو گے کیا اس پیریڈ میں؟ تو اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی ہیں، مسجد الحرام میں جا کر کے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ طواف کرنا ہے، کیونکہ الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف کرنا یہ نماز ہے، اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں آپ بول سکتے ہیں، اس نماز میں یعنی طواف میں آپ ایک دوسرے سے بات بھی کر سکتے ہیں، جبکہ عام نماز میں بات نہیں کر سکتے۔ اور طواف ایک ایسی عبادت ہے جو آپ دنیا میں مکہ کے علاوہ کہیں نہیں پاؤ گے، لہٰذا زیادہ سے زیادہ آپ طواف کیجئے۔ اور کچھ لوگ عمرے بھی کرتے ہیں، اور عمرہ کے بارے میں اختلاف ہے علماء کا، اور صحیح جو لگتا ہے حدیثوں کی روشنی میں، اللہ کے رسول اور صحابہ سے ایک ہی سفر میں 2 عمرے ثابت نہیں ہیں، لیکن کچھ علماء نے جیسے علامہ ابن باز وغیرہ نے یہ رخصت دی ہے کہ آج کل چونکہ ویزے کا قانون نافذ ہے، اس وجہ سے اگر آدمی گیا ہے پھر دوبارہ ہو سکتا ہے نہ جا پائے، اس وجہ سے وہ اگر عمرہ کرنا چاہتا ہے تو 1-2 عمرہ کر سکتا ہے، ایسا کہا ہے انہوں نے۔ حالانکہ حدیث کے روح سے اور اللہ کے رسول کے فعل کے روح سے اور اسی طریقے سے صحابہ کے افعال کے روح سے یہ درست نہیں لگتا ہے، نہ ہی درست ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو ہم منع نہیں کر سکتے، کیونکہ بعض علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ کر سکتے ہیں 1-2 عمرہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ، عمرے پہ عمرہ کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط اور حرام کام ہے۔ وہاں پہ مکے میں عمرہ نہ کرو، طواف کرو نا۔ طواف کیوں نہیں کرتے؟ گھوم گھوم کے عمرہ کریں گے، ہر دن میں 1 عمرہ اور 2 عمرہ، یا روزانہ عمرہ اور روزانہ عمرہ، روزانہ عمرہ، یہ درست نہیں ہے کسی بھی عالم کے نزدیک۔ جن لوگوں نے اجازت دی ہے 1-2 عمرے کی دی ہے، اس کو آپ کر لیں، کوئی بات نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے بتایا اللہ کے رسول کے سنت سے ثابت نہیں، صحابہ کے آثار سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور کرتے بھی کہاں سے ہیں؟ مسجد عائشہ سے۔ واہ بھائی واہ! آپ میقات پہ تو جاتے نہیں ہو، میقات پہ جاؤ تو پھر عمرہ کر سکتے ہو، میقات سے جا کے آؤ عمرہ کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کو علماء کہتے ہیں کہ اس کو آپ کا دوسرا سفر مانا جائے گا۔ بہرحال تو ایسا آپ کو کرنا ہے، یہ ساری عبادتیں کرنی ہیں، یہاں تک کہ 8 ذی الحجہ یوم الترویہ کا دن آ جائے، اس کو یوم الترویہ بولتے ہیں، نہانے دھونے کا، صاف صفائی کا دن۔ اس دن آپ کو احرام باندھنا ہے، حج کی نیت کرنی ہے، اللہم لبیک حجن یہ کہنا ہے نا، اور نہا دھو کے خوشبو وغیرہ لگا کے آپ احرام پہن لو، اور اس کے بعد آپ کو بس میں بٹھا کے یا ٹرین سے کسی طرح سے آپ کو لے جائیں گے لوگ مینا 8 تاریخ کو، 8 ذی الحجہ کو۔ وہاں آپ جاؤ گے، وہاں پہ آپ کو جو ہے ظہر تک پہنچ جانا چاہیے، لیکن سارے لوگ تو پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ بہرحال جو ظہر تک پہنچ گیا وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر کی نماز مینا ہی میں پڑھے، اور جب آدمی عصر میں یا مغرب میں پہنچ گیا اس وقت سے نماز پڑھے، اور وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرے اور تلبیہ پکارتا رہے، کیونکہ حالت احرام میں ہے نا۔ اور جب 8 کو منا گیا ہے، اب 9 تاریخ کو، جس کو یوم عرفہ بولتے ہیں، 9 تاریخ کو آدمی فجر کے بعد وہاں سے چلے، فجر پڑھنے کے بعد، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے گروپ والے آپ کو فجر سے پہلے ہی لے کے جائیں، رات ہی میں لے کے جائیں، تو کوئی مضائقہ، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن سنت یہ ہے کہ فجر کے بعد وہاں سے نکلا جائے، اور وہاں سے جانا کہاں ہے؟ مزدلفہ ہوتے ہوئے آپ کو جانا ہے عرفات میں، جو رکن ہے، وہاں گئے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہوگا، تو آپ عرفات میں پہنچیں گے، اور عرفات کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، ہے نا، یہ اصل ٹائم ہے اس کا۔ لیکن اگر کوئی چھوٹ گیا ہے، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، تو وہ رات میں بھی جا سکتا ہے، اگلے صبح یعنی فجر کے اذان سے پہلے تک اگر عرفات میں پہنچ گیا تو اس کا وقوف مانا جائے گا اللہ کے رسول کے حدیث کے روح سے۔ لہذا آپ وہاں جائیں، وہاں پہ آپ کو کرنا یہ ہے
کہ ظہر اور عصر کو جمع تقدیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ جمع تقدیم کیا ہوتا ہے؟ قصرن جمع تقدیم۔ قصر کا مطلب ہوتا ہے 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا۔ اور کچھ احناف وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں قصر نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں ہے۔ تو آپ اختلافات میں مت پڑھیے، اللہ کے رسول نے جو کیا ہے وہ کام کیجئے۔ وہاں پہ عرفات میں آپ ظہر کو 2 رکعت اور عصر کو 2 رکعت ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، 2 کر کے، 1 اذان 2 اقامت سے۔ اور اگر آپ وہاں جو مفتی خطبہ دیتے ہیں مسجد نمرہ کے اندر، اگر مسجد نمرہ میں جا سکتے ہیں تو وہاں جا کر کے خطبہ سنیں، ورنہ آپ کے خیموں کے اندر بھی لگا ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، لاؤڈ اسپیکر یا کیا بولتے ہیں، وہ لگا ہوتا ہے اور اس سے خطبہ سنائی دیتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ آج کے زمانے میں کون اس کو دیکھتا ہے، سب کے موبائل میں آتا ہے، موبائل میں لگا لیتے ہیں، خطبہ سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کے ساتھ جو کوئی مولوی ہوتا ہے یا پڑھا لکھا ہوتا ہے وہ آپ کو نماز پڑھا دے، ظہر اور عصر جمعاً و قصراً، جمع تقدیم۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ آپ نے ظہر پڑھ لی، عصر پڑھ لی ایک ساتھ 2 رکعت کر کے، اب کیا کرو گے؟ اب صرف آپ کا کام ہے یا تو قرآن پڑھو یا تو دعا کرو۔ اور افضل یہ ہے کہ عرفات کے اندر دعا کیا جائے، اسی وجہ سے آپ کو عصر پہلے پڑھا دی گئی کہ اب آپ مغرب تک دعا کرتے رہو۔ یہ نہیں وہاں جا کر کے باتیں کرنے لگے لوگوں سے، فلنوا ایسا دھمکوا ایسا، یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ کرنا تھا تو اپنے گھر رہو، کیوں گئے مکہ، کیوں حج کرنے گئے ہو؟ وہاں کچھ بھی نہیں، کسی سے بات مت کرو، مطلب بات کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن آپ یہ موقع کے نزاکت کو سمجھو۔ اب پھر آپ کو نہیں ملنے والا ہے، یہ 1 سال تک عرفات کا دن پھر نہیں ملے گا۔ اور وقت یہ ہے کہ آپ حاجی ہو، احرام میں ہو، اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پہ آیا ہوا ہے، نزول کیا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے بندے مجھ سے مانگو میں تمہیں دینے والا ہوں، مجھ سے بخشش طلب کرو تمہیں بخش دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی فخر سے کہتا ہے، اس دن اللہ تبارک و تعالی فخر سے کہتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے، یہ میرے بندے جو آئے ہوئے ہیں گواہ رہو فرشتوں، میں نے سب کو بخش دیا۔ ایسا دن ہے وہ۔ اور اس دن اگر آپ فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یقین مانو آپ سے بدنصیب کوئی نہیں ہے۔ وہاں پہ دعا کرنا ہے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، خاندان کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا ہے۔ آپ دعا کرو مغرب تک، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تب آپ وہاں سے چلنا ہے آپ کو، اس سے پہلے نہیں۔ اگر اس سے پہلے آپ چلے، وہاں سے نکل گئے تو لازم ہے پھر سے عرفات میں واپس جاؤ اور اس کے بعد میں نکلو، ورنہ آپ کے اوپر دم ہو جائے گا، فدیہ ہو جائے گا۔ لہذا ان باتوں کا خیال رکھو اور جس کام کے لیے گئے ہو وہ کام کرو۔ ایسا نہ کرو، بہت سارے حاجی وہاں عرفات میں بھی جانے کے بعد لایانی چیزوں میں لگے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ پانی لوٹتے رہتے ہیں، کچھ لوگ بائسن لوٹتے رہتے ہیں، انرجی ڈرنک لوٹتے رہتے ہیں، کچھ کھانے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جبل رحمت پہ چلو، جبل عرفات جو ہے اس کو جبل رحمت لوگ بولتے ہیں، کہتے ہیں وہاں چلو وہاں پہ چڑھیں گے۔ اللہ کے رسول وہاں گئے نہیں تھے۔ اللہ کے رسول جو وہ جبل عرفات ہے جس کو جبل رحمت کہا جاتا ہے، اس کے نیچے چٹانوں کے پاس کھڑے تھے اور رو رو کے دعا کر رہے تھے۔ ہمارے نبی جو اشرف المخلوقات ہیں، جن کی ایک بھی گناہ نہیں ہے، وہ وہاں عرفات میں رو رو کے دعا کر رہے ہیں، اور آپ جو پورے کے پورے گناہ میں لت پت ہو، وہاں جا کے ایڑی گڑی یہ وہ فلانا ڈھمکانا کام کر رہے ہو، جس کام کے لیے گئے اس کو بھول گئے، اس کو نہیں کر رہے ہو۔ لہذا وہاں پہ دعا کرو، اللہ سے بخشش مانگو، اللہ تبارک و تعالی امید ہے کہ آپ کو بخش دے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب اور باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عرفات میں بلا لے، عرفات میں ہمیں اس وقت سے فائدہ پہنچائے اور اس کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔